ناظرین، آج بہت دنوں کے بعد واپسی ہوئی ہے. تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے کاکروچ جنتا پارٹی. کاکروچ جنتا پارٹی کہاں سے شروع ہوئی، کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی؟ انڈیا کے اندر ایک چیف جسٹس ہیں ان کے، جو پورے انڈیا میں کافی مشہور و معروف ہیں، سوریا کانت. انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا، اور بڑا ہی انہوں نے ان کے الفاظ جو ہیں وہ سننے والے ہیں. انہوں نے ایک وہ جعلی لاء کی ڈگری کے کیس کی سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے ینگسٹرز کے بارے میں، یوتھ کے بارے میں، جین زی کے بارے میں خاص طور پر کیا کہا. میں ان کے الفاظ کوٹ کرتا ہوں. There are youngsters like cockroaches who don't get any employment or have any place in the profession. Some of them become media, some of them become media activists, and some of them become social media activists and start attacking anyone. یہ کہنا تھا جی سوریا کانت کا، جو انڈیا کے چیف جسٹس ہیں. جب انہوں نے یہ ریمارکس دیے تو ناظرین ہوا کیا؟ ہر جگہ آگ لگ گئی. کیا ہوا؟ ہر جگہ پورے انڈیا کے اندر آگ لگ گئی. ایک پولیٹیکل سسٹم کے اندر ایک وبال پیدا ہو گیا. تو انہوں نے یہ سوچا، نوجوانوں نے، یوتھ نے، جین زی نے، کیونکہ انڈیا میں تقریب بے تحاشا جو ہے 50% سے زائد جو ان کی تعداد ہے وہ یوتھ کی ہے. انہوں نے یہ کیا ایک سٹائر کے طور پہ، ایک آئرنی کے طور پہ. ایک طالب علم جس کا نام ابھیجیت دیپک ہے، اس نے نیٹ پہ ایک کیمپین شروع کر دی سوشل میڈیا کے اوپر، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو ایک اپنے اوپر ایک یہ سمجھتے کہ ان کی توہین ہوئی ہے جو کہ ہوئی تھی، انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی بنا لی. ابھیجیت پہلے عام آدمی پارٹی میں بھی 3 سال رہا ہے. ناظرین، اب ان چیزوں کو آپ سمجھنا ہے کہ آخر اس کی بات اتنی کیوں کی جا رہی ہے کہ انڈیا کی کاکروچ جنتا پارٹی ہمارے لیے اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیپال میں جین زی انقلاب لا چکے ہیں، بنگلہ دیش پہ جین زی انقلاب لا چکے ہیں. اس کو ہم ریلیٹ کریں گے کہ اب پاکستان میں بھی جین زی جو 1996-97 سے پیدا ہوئے اور اب تک 2025 تک جو ہیں، کیا جین زی جو نئی پود ہے جو ملینیم کے بعد آئی، کیا یہ بھی انقلاب لا سکتی ہے؟ دیکھنا یہی ہے. اب یہ ہوا جی کہ انڈیا میں بہت بڑی تعداد ہے جین زی کی، تو ان سب نے، ابھیجیت نے ایک اپنا ایک سلوگن بنایا، ایک نعرہ بنایا کاکروچ جنتا پارٹی کا، اور لوگ جوک در جوک طالب علم اس کے اندر شامل ہونے لگ گئے. تقریباً اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زائد لوگ اس پارٹی میں انسٹاگرام کے اوپر آ چکے ہیں. 16 مئی کو یہ پارٹی بنی ہے، اور 15 مئی کو یہ جو ریمارکس تھے یہ چیف جسٹس جو تھے سوریا کانت انہوں نے دیے تھے. بی جے پی سے بڑی جو مودی کی پارٹی ہے، نریندرا مودی کی پارٹی ہے، بی جے پی سے بڑی پارٹی بن چکی ہے کاکروچ جنتا پارٹی. اور ان کے جو شامل ہونے کی شرائط ہے پارٹی میں بڑی عجیب ہیں کہ آپ کچھ نہ کرتے ہوں، 10 سے 11 گھنٹے فون آپ کے ہاتھ میں ہے. بس جب آپ نے واش روم، باتھ روم یا لیٹرین نہیں جانا تو تب آپ نے فون اگر آپ استعمال نہ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز ہر وقت آپ فون پہ رہیں. جیسا کہ ہماری پاکستان میں بھی جین زی ایسا ہی کرتی کہ 10 سے 11 گھنٹے آپ فون استعمال کریں گے. آپ لیزی ہوں، آپ بے روزگار ہوں، لیکن اپنے مسائل کو سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا کنٹینٹ بنا سکتے ہوں، کریٹیوٹی کر سکتے ہوں، تو آپ کا جو ہے وہ یہ جو ہے کاکروچ جنتا پارٹی آپ کی آبھاری ہوگی اگر آپ اس پارٹی میں شامل ہونا چاہیں. انڈیا میں اب وہ کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ اپنے ایک سلوگن بھی بنائے، انہوں نے کچھ اپنا ایک وہ منشور بھی جاری کیا ہے. کاکروچ جنتا پارٹی یہ کہتی ہے جی 55% عورتوں کو نمائندگی دی جائے، اور وہ جو ایسے ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، وہ دوبارہ سے الیکشنز میں، پارلیمنٹ میں یا ایسی جگہوں پہ نہ آئیں. کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں، فیصلے ان کی مرضی کے کرتے ہیں جوڈیشری میں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی پارٹی کا ٹکٹ لے کے پھر وہ میڈیا پر پھر وہ ٹکٹ لے کے وہ پھر ایگزیکٹو میں، پارلیمنٹس میں اور ایوان میں آ جاتے ہیں، چاہے سینٹ ہو، چاہے اسمبلیاں ہوں، لوک سبھا ہو یا باقی چیزیں. اب اس کے اوپر ایک بڑی بحث چھڑ گئی ہے. ابھیجیت کہتا ہے کہ اس کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اس کے گھر والوں کی لوکیشنز دی جا رہی ہیں، اس کو بھیجی جا رہی ہیں، اور اس کی ویب سائٹ بھی بین کر دی گئی ہے. کیونکہ انڈیا کے بھارت ماتا جو ان کو بھارت ماتا جو ان کی جو بھارت ہے، بھارت ماتا تو نہیں ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو جو ان کے نزدیک ان کی جو ہے وہ ہندوؤں کے نزدیک ہو سکتی ہے بھارت ماتا، لیکن ہمارے لیے تو وہ ایک بھارت ہے، انڈیا ہے جو ہندوستان ہے.
تو ہندوستان کیا کہتا ہے، جو بھارت ہے، بھارت یہ کہتا ہے کہ یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، ان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے یہ پارٹی، تو لہٰذا اس پارٹی کی کاکروچ جنتا پارٹی کی ویب سائٹ بھی بند کر دی گئی۔ ان کا جو منشور ہے کہ جی عورتوں کو 55% نمائندگی دیں، جو ریٹائرڈ ججز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور اس طرح کی باتیں، اور اب پورے میڈیا کے اوپر وہ ان کے کاکروچ بنے ہوئے ہیں، وہ جگہ جگہ انہوں نے انفلوئنسرز ہیں، کبھی اس طرح کی ویڈیوز آتی ہیں، کاکروچ جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جا رہے ہیں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی بنا لی ہے، پولیٹیکل آئیڈینٹیفیکیشن کر لی ہے، اور ایک ہائپر ریالٹی جو ہے وہ انہوں نے یہ کر دی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے کہ ہماری جو ایک یوتھ ہے، جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں، وہ اور ہماری جو عوام ہے وہ ارسٹوکریسی سے، اشرافیہ سے، ایلیٹ طبقے سے بڑی تنگ ہے، اور جو کوئی بھی نعرہ لگاتا ہے کہ وہ ایلیٹ کے خلاف ہے اور سٹیٹس کو کے خلاف ہے، تو عوام بیچاری بھیڑ بکریوں کی طرح اس کے ساتھ پیچھے چل پڑتی ہے۔ عمران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا، عوام اس کے ساتھ بھی چل پڑی، اور پاکستان میں زیادہ تر رہی ہے ڈکٹیٹرشپ رہی ہے۔ پہلے دیکھیں آپ جنرل ایوب خان کا زمانہ، جنرل یحییٰ خان کا، جنرل ضیاء الحق کا، پھر جنرل مشرف کا زمانہ، ٹھیک ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں نظام چل رہا ہے وہ ایک بڑا ہائبرڈ نظام ہے، اور فافن کے مطابق الیکشن ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، یو این او کے مطابق بھی نہیں تھے، لیکن دنیا اب جو پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے ایک ہائبرڈ نظام چل رہا ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے وہ اس سے تنگ بھی ہے۔ لیکن جو لوگ عمران خان کے پیچھے تھے اب سارے ڈس اورینٹڈ ہو چکے ہیں۔ نیپال کے اندر جب انقلاب آیا تو جین زی لے کر آئے، بنگلہ دیش میں بھی جین زی انقلاب لے کر آئے، کیونکہ وہ کوئی سینٹرلائز موومنٹ نہیں تھی، لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ وہی تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں جو سینٹرلائز تھیں۔ جیسے آپ دیکھیں جب جاوید ہاشمی جب ہوا کرتے تھے سیاست میں، شروع میں وہ جمعیت میں رہے، پھر نون لیگ میں آگے، اسی طرح سے جو تھے شیخ رشید تھے، مصطفیٰ کھر تھے، اور بھی بہت سارے لوگ، یوسف رضا گیلانی، سینٹرلائزڈ نظام کا یہ حصہ بنتے رہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جماعتیں وہی ہیں اقتدار میں، جیسے نون لیگ 1980 سے ہے، بھٹوازم ہے وہ بھی 1973 سے ہے، اور اسی طرح سے اور پی ٹی آئی ہے، تو وہ ان کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان کا نام لینے پہ پابندی ہے، بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اس وقت عقوبت خانوں میں اپنی جیل کاٹ رہے ہیں، اور اس بحث سے قطع نظر کہ وہ کیسز ان کے اوپر جعلی ہیں، فیبریکیٹڈ ہیں، کانکاکٹڈ ہیں یا نہیں، لیکن بہرحال وہ جیل میں ہیں۔ یو این او کے مطابق، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق، ہیومن رائٹس انٹرنیشنل کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں، انہیں ان کیسز پہ ڈاؤٹ ہے، اور عمران خان کو جو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے وہ بھی انلیگل اور ان لافل ہے۔ یہ ماننا ہے ان تنظیموں کا جو بڑی بڑی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، جو واچ ڈاگز ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستانی یوتھ کی جانب۔ انڈیا میں جو دیکھیں کاکروچ جنتا پارٹی بن گئی، کیا پاکستان میں بھی جو ہماری جنریشن زی ہے جس کی تعداد تقریباً 7 کروڑ ہے، اس 7 کروڑ کے اندر سے بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ بے روزگار لوگوں کی ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت موبائل پہ رہیں گے اور بھی ایسے کام کرتے رہیں گے۔ کیا یہ 7 کروڑ لوگ، میرا سوال آپ سے یہ ہے ناظرین، اگر جو پاکستان کی جنریشن زی ہے جس کی آبادی تقریباً کوئی 71 ملین بنتی ہے، 7 کروڑ 10 لاکھ، کیا اگر یہ اپنی ایک کاکروچ پارٹی بنا لیتے ہیں، کاکروچ 2 کر لیں گے اس طرح، تو کیا یہ پاکستان میں انقلاب لا سکتے ہیں ناظرین؟ میرا سوال اس جنریشن زی سے ہے، کیا ان کے پاس ابھی جیت جیسا کوئی لڑکا، کوئی رہنما، کوئی لیڈر ہے جو ان کی نمائندگی کرے؟ کیا انہیں پھر ملینیل سے ہی کوئی بندہ چننا پڑے گا جو ان کی رہنمائی کرے؟ یہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور فوڈ فار تھاٹ ہے، فوڈ فار سول بھی ہے۔ جو ملینیل کے لوگ ہیں وہ 35-40 سال میں آ رہے ہیں، اور اس کے پاس جنریشن زی، اور جنریشن زی کے بعد الفا بھی ابھی آ رہی ہے مارکیٹ میں، بلکہ آ چکی ہے، جو 2010 میں پیدا ہوئے ہیں وہ الفا بھی ہیں 2010 کے بعد سے۔ تو اب دیکھیں کہ 7 کروڑ 10 لاکھ لوگ جنریشن زی کے پاکستان میں کیا نہیں کر سکتے؟ یہ تو خالی ووٹ کی طاقت سے ہی نون لیگ کا صفایا کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کا صفایا کر سکتے ہیں، اور مسلم لیگ کا صفایا کر سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کا صفایا کر سکتے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، جس طرح عمران خان نے آج سے 25-30 سال پہلے کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ہیں میرے ووٹرز، تو کیا جو جنریشن زی ہے وہ عمران خان کی ووٹر ہے؟ ملینیل تو بہت سارے عمران خان کے ساتھ ہیں،
اگر جنریشن زی جس میں 7 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہیں اگر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اگر جنریشن زی نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، کاف لیگ کے ساتھ، یا ایک پارٹی ہے سندھ میں باب، ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، یا ایم کیو ایم کے ساتھ، تو پھر ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان میں تو دیکھیں سندھ کے اندر ایم کیو ایم کی جو ہے وہ ایک حکمرانی رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی ایسی موومنٹ چلتی ہے تو اس کی کامیاب ہو یا ناکامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی نہ چلنے کی جو وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں ایتھنیسٹی بہت ہے، ڈیوائیڈ بہت ہے. بلوچ ہیں تو ان کو یہ مسئلہ ہے ان کے مطابق کہ ان کی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، ان کا جو ریونیو ہے وہ ان کے اوپر خرچ نہیں ہو رہا. بلوچستان میں یہ مسائل ہیں گیس کے اور یہ وہ، اور اسی طرح سے ہزارہ ہے، کوئٹہ ہے، ہزارہ میں ایک الگ ایتھنک ایشوز ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی ہیں، وہ اپنی ایکشن کمیٹیوں کے مطالبات کو مانتے ہیں. پنجاب ہے تو پنجاب کو یہ ایشو ہے جی کہ ووٹ چوری ہو رہا ہے. سندھ ہے تو سندھ کہتا ہے ہمارا پانی پنجاب لے رہا ہے. اور اگر ایم کیو ایم ہے تو وہ بات کرتے ہیں مہاجر قومی موومنٹ کی، وہ مہاجروں کی بات کرتے ہیں جی کہ مہاجر صوبہ ہونا چاہیے. اگر ہم جنوبی پنجاب میں آ جائیں ملتان کی طرف تو یہاں لوگ بات کرتے ہیں سرائکستان کی. آپ دیکھیں کہ ٹرکی کے اندر شاید 28 سے زیادہ صوبے ہیں. ٹرکی کا اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ایران ہے، یا شاید ایران میں شاید 28 صوبے ہیں، یا ٹرکی میں بھی کافی صوبے ہیں. تو پاکستان میں کیوں صرف 5 صوبے ہیں؟ دیکھنا یہ کہ اگر پاکستان میں زیادہ صوبے بنا دیے جائیں تو یہاں بھی، اور جب سے 18ویں امینڈمنٹ آئی ہے تو اٹانومس باڈیز بن گئی ہیں، صوبوں کے پاس اپنے اختیارات ہیں. پاکستان میں کیوں ایسی ایک کاکروچ پارٹی جنتا پارٹی کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی؟ اس کی وجوہات چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ پاکستان میں اس لیے نہیں کامیاب ہو سکتی کہ یہاں پہ کچھ سینٹرلائزڈ جو ہے، سینٹرلائزڈ ہی نظام کامیاب ہوتا ہے. ڈی سینٹرلائزڈ موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. ایک ٹی ایل پی بھی تھی، لیکن ٹی ایل پی بھی ابھی منظر عام سے غائب ہے اور پردے کے پیچھے ہے. بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ٹی ایل پی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی پس منظر میں چلی گئی ہے، لیکن یہ تو خدا جانے کیا سچ ہے کیا نہیں. بہرحال یہ جو ساری باتیں ہیں کہ اب ایک ہائپر ریالٹی کا کنسیپٹ دے دیا ہے کاکروچ جنتا پارٹی نے. پاکستان کے اندر جنریشن زی، جن زی، 7 کروڑ 10 لاکھ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ فی الحال ان میں سے تو کئی جو کروڑ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں، ملینیل کے لوگ بے روزگار ہیں اور اس طرح سے. لیکن پاکستان کے اندر اگر جنریشن زی علم اٹھا لے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی طاقت کیا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو ہمیں کھول کے ان کی میرے ایک بہت اچھے انٹلیکچوئل دوست ہیں بابر سندھو فرمایا کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی کھوپڑی کھول کے بات سمجھانی پڑتی ہے. تو ہمیں جنریشن زی کی بھی کھوپڑی کھول کے یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ خدارا آپ اپنی پاور کو پہچانیں. آپ ہرڈ کمیونٹی نہ بنیں، بھیڑ بکریاں نہ بنیں. اپنی طاقت کو، اپنی پاور کو پہچانیں اور ووٹ کے ذریعے سے اسٹیٹ کے خلاف نہیں جانا، آرمی کے خلاف نہیں جانا، ایجنسیوں کے خلاف نہیں جانا، قومی سالمیت کے خلاف نہیں جانا، کیونکہ بھارت ہمارا دشمن ہے. آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچاننا ہے. جو ووٹ ہے، ووٹ کے ذریعے سے آپ انقلاب لے کر آئیں. ایکٹیویزم کریں لیکن کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ کے اسٹیٹ کے خلاف ہو، جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہو. ایک جو بہت بڑا ایک بھارت کی طرف سے ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کاکروچ جنتا پارٹی کو پاکستان کی آئی ایس آئی اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. تو یہ بڑا ایک ریڈیکولس، ایک مضحکہ خیز خیال ہے کہ پاکستان میں تو خود اتنی بے روزگاری ہے، یہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں گے کہ آپ کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے. تو میرا جو ہے ہمارے جو ایک ہندوستان کے جو ناظرین ہیں، درشک ہیں، ان سے بھی یہ سوال ہے، آپ اس بارے میں لازمی کامنٹ کیجئے گا کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ تو اپنے لوگوں کو ہی ٹھیک کر لے یا کرے تو وہ کافی ہے، وہ آپ کو کیسے پالے گی؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اور بہرحال یہ ایک جو ولاگ ہے، یہ ایک اس میں ایک سٹائر بھی ہے، ہیومر بھی ہے اور فیکٹس بھی ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے ہی میں ایک کنٹینٹ ہے. جو بھی چیزیں آ رہی ہیں دماغ میں، ذہن میں، یا کچھ ورک کیا ہوتا ہے، کچھ ریسرچ کی ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو گھنٹوں مہینوں کام نہ کرنا پڑے اور جو انفارمیشن ایگزیکٹ آپ لوگوں تک آنی چاہیے وہ کم وقت میں پہنچ جائے. تو ناظرین، میں جنریشن زی کے سامنے، جو انڈیا کی جنریشن زی ہے، پاکستان کی جنریشن زی ہے، ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں کہ انڈیا نے تو چلیں دیکھیں اپنی کاکروچ جنتا پارٹی بنا لی، کیا پاکستان کی جنریشن زی کے اندر اتنا حوصلہ ہے، یا وہ پھر جیسے وہ ایک
ناول ہے میرا خیال ڈرامہ ہے ایک ویٹنگ فار گوڈو، ایک یا کسی نجات دہندہ کا انتظار کر رہے ہیں اور ایسی ٹامکٹویاں مار رہے ہیں کیونکہ وہ ایک ابزرڈٹی ہے اس کے اندر اس ڈرامے میں. تو شاید ہماری جو جنریشن زی ہے وہ ویسے ہی ویٹنگ فار گوڈو کا انتظار کر رہی ہے اور ٹامکٹویاں مار رہی ہے اور کچھ نہیں کر رہی. بہرحال جنریشن زی سے ہمیں جو ہے وہ کافی امیدیں ہیں کہ ووٹ کے ذریعے سے وہ کچھ نہ کچھ جو ہیں وہ اچھا کریں گے. ایک اور بات میں اس میں ایڈ کر دوں، یہ بات بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس وقت نون لیگ پیپلز پارٹی سارے اکٹھے ہیں، لیکن جب 1990 میں نواز شریف جو تھے وہ گئے جنرل ضیاء الحق کے مزار پہ، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے بے نظیر کے بارے میں اور ان کی فیملی کے بارے میں یہ کچھ ایسی باتیں کی تھیں. یہ کچھ اینکرز بھی یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ تو انگریزوں کے کتے نہلانے والے تھے. لیکن دیکھیں وقت بدلتا ہے، آسمان بدلتا ہے رنگ کیسے کیسے. اب یہ دونوں پارٹیز اکٹھے مل کے کھانا بھی کھاتے ہیں، اور کبھی صدر زرداری شہباز شریف جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ کہا کرتے تھے زرداری میں تمہیں کھینچوں گا، میں تمہیں گھسیٹوں گا، لیکن وہ بیانیے سب دفن ہو گئے. ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ ہمارا کام ہے جرنلزم کرنا اور ہم سینسیشنل جرنلزم سے بچتے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ عوام کے دلوں میں گھر کر چکا ہے. جس طرح وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں پارٹیاں نورا کشتی کر رہی ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ بات ہمیں بادی نظر میں پرائما فیشل یہ بات ہمیں صحیح لگتی ہے کہ وہ دونوں پارٹیاں الیجڈلی جو نورا کشتی کرتی تھی آج وہ اقتدار کی میز پہ مل بانٹ کے کھا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں ملک کو. 10 جون کو بجٹ آنے والا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ساری باتیں صدر آصف علی زرداری سے منوانا چاہتی ہے. صدر آصف علی زرداری ابھی تک لیٹے نہیں ہیں، نہ ہی لیٹ ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے بلاول کو وزیر اعظم بناؤ. 28ویں ترمیم کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، اس میں بھی کچھ چیزیں لانا چاہتے ہیں. 28ویں ترمیم جو ہے وہ بھی ایک ابھی زیر غور ہے، اور اس کے علاوہ 18ویں ترمیم کے اوپر بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ کو تحفظات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو اٹانومس کر دیا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وفاق کا بجٹ بڑھایا جائے. ملٹری کی بجٹ بڑھانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آصف علی زرداری جو صدر ہیں وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کچھ دو گے تو پھر ہی کچھ لوگ. اس بارے میں بھی کافی چہمگوئیاں جاری ہیں پاکستانی سیاست میں. لیکن ایک شاعر نے کہا تھا کہ میرے ملک کی سیاست ایسی ہے جیسے طوائف گھر گئی ہے تماش بینوں میں. ایک رائٹر نے یہ کہا تھا. بہرحال اب پاکستانی جو سیاست ہے وہ چل رہی ہے، اس کا اللہ حافظ ہے. اور ہمیں جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، ان سے بڑی امیدیں ہیں. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اس قوم کے لیے ایک کہہ لیں کہ ایک نجات دہندہ ہوں. تو ہمیں پھر ان کی بات سن کے حضرت عمر کی یاد آئی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے بعض روایات میں بکری ہے، بعض میں کتا آتا ہے، اگر وہ پیاسا مر جائے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. تو ہم جنرل عاصم منیر سے فیلڈ مارشل سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صرف آپ انصاف کا جو ہے وہ بول بالا کر دیں. اگر آپ انصاف کا بول بالا کر دیتے ہیں تو پاکستان کی جو ایک قسمت بدل جائے گی، کیونکہ پاکستان انصاف فراہم کرنے والے ملکوں میں 131